بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے نیو ناول ریڈ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شارا فیصل کے راؤنڈ اباؤٹ سے گاڑی موڑتے بے اختیار اس کے پاروں کا دباؤ بریک پر پڑتا چلا گیا۔ سڑک کے کنارے بلو جینز اور سیاہ چکن کے کرتے میں ملبوس کنزا کھڑی تھی۔ اسے رات کے 8 بجے اس مصروف سڑک پر کنزا کو دیکھ کر ہرگز سے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ رخسانہ رحمان جیسی روشن خیال ماں کی بیٹی تھی۔ البتہ کنزا کو اس وقت یہاں دیکھ کر اسے برا ضرور لگا تھا۔ اس نے گاڑی کنزا کے نزدیک روک کر فرنٹ ڈور کھول دیا۔ ہیلو وسیع بھائی، اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی وسیع احسان کو دیکھ کر۔ السلام علیکم، بیٹھو۔ وسیع نے اس کے سراپے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ میک اپ سے بے نیاز چہرہ لشکارے مارا تھا، سیاہ لمبے بالوں کو اس نے اسکن کلر کے کیچر میں مکیت کر رکھا تھا۔ سنبھل کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا بیگ درمیان میں رکھا۔ دیا نظرہ چیک کرو وسیع صاحب دیا، نیک نظر دے جب بھی دیکھ لے کہ کیچر سکن رنگ دلایا ہے انہیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ڈرائیور کیا چھٹی پر ہے؟ وسیع نے استفسار کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے ڈرائیور ڈراپ کر گیا تھا، اسے ماما کے کام سے کہیں جانا تھا۔ میں ایکچولی آواری آئی تھی، میری فرینڈ نے انگیجمنٹ کی خوشی میں سب فرینڈز کو ٹریٹ دی تھی۔ ماما نے کہا کہ فارغ ہو کر ڈرائیور کو کال کر لینا، لیکن آج صبح سے اتنی مصروف رہی ہوں کہ مجھے سیل فون چیک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جیسے فارغ ہوئی سب فرینڈز کے جانے کے بعد میں نے بیگ سے سیل فون نکالا تو سر پیٹ کر رہ گئی، فون کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ٹیکسی سے گھر چلی جاؤں۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ وسیع کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اس کی اتنی تفصیلی وضاحت پر۔ گھر میں اتنے نوکروں کے ہوتے ہوئے تمہیں ایسی کیا مصروفیت تھی؟ وسیع نے پوچھا۔ ماما نے مینا پپو کو ان کی فیملی سمیت لنچ پر انوائٹ کیا تھا، اس نے بتایا۔ مینا پپو کب آئیں دبئی سے؟ اب کے وسیع حیران ہوا۔ آپ ان کی آمد سے لا علم ہے؟ حالانکہ آج کل سارے خاندان کے گھر میں مینا پپو کی فیملی کو زور و شور سے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اصل میں مینا پپو اپنے بیٹوں احمد اور سمد کے رشتے طے کرنا چاہ رہی ہیں، وہ بھی خاندان میں ان کی پاکستان میں آمد کا مقصد بھی یہی ہے، وہ سادگی سے بتاتی چلی گئی۔ پھر ان کی نظر انتخاب کس پر ٹھہری؟ گاڑی رحمان لاج کی جانب رواں تھی۔ جاتے جاتے وہ رقصہ کے لیے احمد کا کہہ گئی ہیں، کنزا نے بتایا تو وسیع نے ایک طویل سانس خارج کیا۔ کنزا، رحمان اور وسیع احسان کے والد آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ مینا پپو مرحوم رحمان علی کی بہن تھی اور دبئی میں مقیم تھی۔ مینا پپو کی آمد سے میری بے خبری کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں کافی دنوں سے گاؤں نہیں گیا۔ پھر ہمارے گھر میں تو مینا پپو کا مطلب کا کوئی ایٹم بھی نہیں ہے، وہ دلکشی سے ہنس دیا۔ آپ کی پہلی بات درست ہے، کیونکہ مینا پپو تو گاؤں میں 2 دن رہ کر آئی ہیں۔ آپ کو معلوم تو ہے کہ صفی بھیا اور احد آپس میں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ احد پاکستان آئے اور صفی بھیا سے نہ ملے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بات تو پتہ کی کنزا تم نے۔ گاڑی رحمان ولا کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر روکتے ہوئے اس نے کہا۔ اندر نہیں چلیں گے؟ کنزا اترتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اس نے کنزا کی چمکتی براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں بھئی، آپ بھی آج کل بڑے مصروف ہو گئے، ماما کی زبانی ذکر سنا تھا، وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے بولی، اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹ کی، جبکہ وسیع کے لیے بات حیرت کا باعث تھی کہ رخسانہ رحمان جیسی خود پسند خاتون اس کی مصروفیت پر نظر رکھنے لگی۔ ہو سکتا انہیں بھی تینوں بیٹی واسطے سوچیا ہوئے۔ احسان عظیم کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ مومنہ بیٹوں سے بڑی تھی اور کم عمری میں بیاہ کر کے اچھی آ گئی۔ احسان عظیم نے ان کی شادی خاندان میں کی تھی۔ مومنہ کے بعد وسیع احسان تھا جو اب اس گریڈ کا آفیسر تھا۔ ساتھ ہی احسان عظیم کی گلاس فیکٹری بھی سنبھالی ہوئی تھی۔ احسان عظیم کو شروع سے گاؤں کی آب و ہوا پسند تھی، صبح فیملی کے ساتھ اپنی آبائی ویلی میں مقیم تھے، مگر وسیع کو شہر کے ہنگامے بھارتے تو صبح کراچی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ وسیع سے چھوٹا صفی احسان زراعت میں ماسٹرز کرنے کے بعد اپنی زمینوں کے انتظامات دیکھتا تھا۔ ساتھ زادے بڑے دنوں کے بعد گاؤں کا چکر لگایا اپنے احسان عظیم اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے۔ بس بابا، مصروفیت اتنی ہے۔ آذر کو جانتے ہیں آپ، وہی جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ لیدر کا نیا بزنس شروع کر رہا ہے، اور اب اس کی ضد ہے کہ سارا سرمایہ وہ لگائے اور میں اس کے ساتھ مل کر کام دیکھوں۔ پروفٹ دونوں میں آدھا تقسیم ہوگا۔ ابھی تو کام ابتدائی مراحل میں، اس لیے کافی بیزی رہا۔ اس نے نئی مصروفیت بتائی۔ تمہیں کیا کمی ہے جو ابھی نیا بکھیڑا پال رہے ہو؟ جہاں جس کے بالوں میں تیل لگائی تھی چونک کر درمیان میں بول اٹھی۔ اماں جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمی ہے، بس آذر کے اصرار کے آگے مجبور ہو گیا۔ آپ جانتی تو ہے کہ میرا کتنا پرانا دوست ہے، اس نے پلٹ کر ماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس طرح تو تمہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہے گا، گھر میں بھی تو کوئی نہیں ہے جو تمہارا خیال رکھے۔ وہ متفکر ہوئی۔ بیگم ایسا کریں کہ وسیع کا خیال رکھنے والی کا انتظام کر لیں، یوں بھی عرصہ ہوا گھر میں رونق میلہ لگے، ہم بھی پوتے پوتیاں کھلائیں۔ احسان عظیم نے تجویز دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ارمانوں سے بھی پردہ اٹھایا۔ میں خود یہی چاہتی ہوں کہ اب وسیع کی شادی ہو جانی چاہیے، خیر سے برسر روزگار ہے، لیکن کوئی لڑکی بھی تو بتائیں آپ۔ انہوں نے شوہر کو درمیان میں گھسیٹا، جبکہ وسیع سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی تھی۔
یہ تو آپ مومنہ سے مشورہ کیجیے، اکلوتی بہن ہے وسی کی، اس کی بھی پسند شامل ہوگی، احسان نصیب کہنے لگے۔ بابا پلیز میری بات بھی تو سنیے، وہ بول پڑا۔ کیجیے، کیا اپنی پسند سے شادی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کچھ تولتی نظروں سے وسی کو دیکھا تو اس کے ذہن کی سکرین پر چھم سے وہ دلکش سراپا اپنی پوری سادگی کے ساتھ لہرا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ ترنت بولا۔ احسان عظیم روایت پسند انسان تھے، وہ ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کی اولاد اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی پھرے۔ میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ ابھی تو میرے پاس خود اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے، آنے والی کی ذمہ داری بھلا کیسے لے سکتا ہوں؟ بس کچھ عرصہ رک جائیے، پھر میں جو مومو کو پسند ہے وہاں میری شادی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیجیے صاحبزادے تو ذمہ داری اٹھانے سے انکاری ہو گیا، ان کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا، نیا کاروبار شروع کر خیر سے جب سیٹ ہو جائے گا تو جسے مومو کہے گی اسے اس کی دلہن بنا کر لے آؤں گی۔ ویسے کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے، اتنا ہونہار ہے میرا بیٹا، انہوں نے مان بھر لہجے میں کہا تو اس کے انداز پر دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے۔ بات ہی بھی سچ، خاندان بھر کی عورتوں کی نظر اپنی بیٹیوں کے لیے احسان عظیم کے گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ وسی جس طرح ترقی کے منازل طے کر رہا تھا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ رہائش بھی شہر میں تھی، سسرال کا جھنجھٹ بھی نہیں تھا۔ مہینوں بعد کبھی احسان عظیم شہر چلے آتے تو چند روز سے زیادہ نہیں ٹھہرتے۔ یہی حال بکیا لوگوں کا تھا، بعض اوقات تنہائی سے بھی گراں گزرتی، لیکن شادی سے پہلے وہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آزا کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ صفی رائفل تھامے تھکا تھکا سا چلا ہے، پھر صفی وسی کو دیکھ کر نہال ہو گیا۔ کہاں مصروف تھے یار؟ وسی نے اس کی رائفل دیکھ کر استفسار کیا۔ دلاور وغیرہ شکار پر جاتے سو میں بھی ساتھ چلا گیا، فصلوں کی کٹائی کے بعد فرصت ہی فرصت ہے، اس نے جواب دیا۔ اماں جان تیل کی شیشی اٹھا کر اندر کمرے میں چلے گی، جبکہ بابا کو کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ بھی بیٹھک میں چلے گئے۔ صفی اس تخت پر لیٹ گیا جہاں سے بابا اٹھ کر گئے تھے۔ کچھ دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ شہر جا کر تم سے ملوں، تمہاری بڑی یاد آ رہی تھی۔ صفی نے بڑے بھائی کو پیار سے دیکھا جو لائٹ بلو جینز اور ڈارک بلو ٹی شرٹ میں دل سے بہت غریب لگ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ تم اس طرح سے میری کمی محسوس کرنے لگے ہو؟ تم اس وسی نے رازدارانہ لہجے میں دریافت کیا۔ صفی ہر اہم اور غیر اہم بات بڑے بھائی سے شیئر کرنے کا عادی تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ایک تصویر بنائی ہے، وہ تو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وسی کو لگا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ واقعی یہی بات ہے؟ وسی نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ ہاں آؤ چلو تمہیں تصویر دکھاؤں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، شاید اسے خوف محسوس ہوا کہ وسی اس کے چہرے سے اس کے دل کی بات جان جائے گا۔ صفی شوق کے پینٹنگ کرتا تھا، وسی اس کے اس شوق سے بے حد متاثر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صفی کو اپنی تصویروں کی نمائش ضرور کروانی چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں بھائیوں کی چہل قدمی کا موڈ بن گیا تو اماں جان کو بتا کر جانے لگا۔ اماں جان نے آنکھیں پڑھ کر دونوں بھائیوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا۔ کتنے سجیلے تھے ان کے بیٹے، بعض اوقات وہ خود بھی نظر بھر کے دیکھنے سے گریز کرتی تھی کہ کہیں انہیں کی نظر نہ لگ جائے۔ گاؤں کی پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے باتوں کے دوران وہ دونوں کافی آگے نکل آئے تھے۔ گفتگو کا رخ اچانک ہی مینا پھپھو کی سمت مڑ گیا۔ تمہیں معلوم ہے مینا پھپھو نے احد کے لیے رکزا کا پرپوزل دیا؟ وسی نے کہا۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مینا پھپھو اتنی آسانی سے رخسان آنٹی کے جھانسے میں کیسے آ گئی؟ صفی ازحد حیران ہوا تھا خبر سن کر۔ دل کی تسلی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اچھے نصیب لکھوا کر لائی ہیں۔ بلا ارادہ وسی کی زبان پھسل گئی، صفی ٹھٹک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ دونوں بیٹیاں؟ کنزا کا بر ڈھونڈ لیا انہوں نے؟ اب کہ وہ وسی کے چہرے پر نظریں ٹکائے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے نہیں ڈھونڈا، البتہ خود بر نے کنزا کو ڈھونڈ لیا، اس نے قدرے مسکرا کر کہا۔ کون ہے وہ؟ کہیں تم تو نہیں ہو؟ صفی چلتے چلتے رک گیا۔ ہاں اسے دیکھ کر کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو رخسانہ آنٹی کے گھر کی بجائے وسی احسان کے آنگن میں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر اپنے خیالات بتائے تو صفی سر ہلا کر رہ گیا۔ اماں جان سے کب بات کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے، میں مومو سے کہہ دوں گا، وہ خود ہی سنبھال لے گی، وہ بے نیاری سے بولا۔ بہن پر مان جو تھا پتر پھر کہہ لے، اس تو پہلے وہ بی بی کتے ہور دا رشتہ پکا ہویا ہوئے۔ وہ اپنے سامنے میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا بے حد مصروف تھا کہ یکدم سیل فون نے جلد رنگ بجایا۔ اس نے چونک کر سیل فون اٹھایا، اسکرین پر نمبر نظر آ رہا تھا، اجنبی نمبر نظر آ رہا تھا۔ ہیلو وسی احسان، اس نے سوچا پتہ نہیں کون ہے۔ السلام علیکم وسی بھائی، وہ ایک لہجے میں پہچان کے دوسری جانب کنزا تھی۔ وعلیکم السلام کنزا، سوالیہ انداز میں اس نے نام لیا۔ جی وسی بھائی، بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی تو میں نے سوچا کہ موبائل سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کی چہکتی آواز وسی کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس کے سوال پر کنزا کی بات سن کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں کل مومو آنٹی کے گھر گئی تھی تو جب آنٹی کچن میں تھی تو اس وقت ان کا فون لاؤنج میں ٹیبل پر رکھا تھا، میں اور پنکی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے چپکے سے آپ کا نمبر لے لیا۔ میں آنٹی سے اجازت لے کر آپ کا نمبر لیتی تو آنٹی سوچتی کہ اس نے کیا کرنا ہے، آپ نے برا تو نہیں مانا؟ وہ سادگی سے بتاتی چلی گئی۔ اس کی زبانی ساری تفصیل سن کر وسی کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ نہیں میں نے بالکل برا نہیں مانا۔ پھر کل آپ آ رہے ہیں مومو آنٹی کے گھر؟ مومو تیری بہن نہیں، وہ پوچھتی تھی۔ تم آؤ گی؟ جواب نے اس نے سوال داغا۔ میں تو آج کل روزانہ ہی جا رہی ہوں، ان کے گھر کے نزدیک اکیڈمی جوائن کیا، میں نے وہاں سے فارغ ہو کر مومو آنٹی کے گھر چلی جاتی ہوں، کنزا نے بتایا۔ ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں، وسی نے کہا تو کنزا نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ کنزا سے بات کر کے وسی کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔
مومنہ کے شوہر وحید رضا رشتے میں رخسانہ رحمان کے خالہ زاد بھائی لگتے تھے، بے حد نفیس شخصیت کے مالک تھے، لیدر گڈز کا کاروبار کرتے تھے۔ کنزا اور رکزا انہیں ماموں کرتی تھی، اسی حوالے سے مومنہ کو آنٹی کہتی تھی۔ کنزا اور رکزا کا وہاں کافی آنا جانا تھا۔ وسیع کی ملاقات کنزا سے مومنہ کے گھر ہی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کب اس لڑکی نے وسیع کے دل میں گھر کر لیا۔ مومنہ کے دونوں بچے جڑوا تھے، پنکی اور بنٹی، وہ دونوں میٹرک کے طالب علم تھے۔ کنزا کی ان دونوں سے بہت بنتی تھی، اس لیے اکثر مومنہ کے یہاں پائی جاتی۔ دوسرے دن شام کے 7:30 ہو رہے تھے جب وسیع مومنہ کے خوبصورت سے گھر وحید منزل پہنچا۔ کنزا وہاں پہلے موجود تھی، وہ سیاہ کرتے اور سیاہ بیل باٹم جینز میں ملبوس تھی۔ سٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں کو کیچر میں جکڑ رکھا تھا، ہمیشہ کی طرح چہرہ کھلا ہوا تھا۔ مومو کہاں ہے؟ وسیع نے پنکی سے پوچھا۔ ماما تو پاپا کے ساتھ ان کی فرینڈز کے گھر ظہیر انکل کے گھر گئی اور بنٹی کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ گیا۔ آپ کے لیے چائے لاؤ؟ اس نے تمیز سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤ۔ پنکی کے جانے کے بعد وہ کنزا کی جانب متوجہ ہوا۔ تم کب آئی؟ اس نے کنزا کے کھلے کھلے چہرے کو بغور دیکھا۔ کافی دیر سے آپ کا انتظار کرتی، مجھے لگا کہ آپ نے مجھے ٹال دیا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ اس نے تنقیدی نظر سے اس کے لباس کا جائزہ لیا۔ یہ اچھے نہیں ہیں؟ کنزا معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اچھے ہیں مگر کیا شلوار سوٹ نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں تو بس ایسے ڈریسز ہیں، ایکچولی میری شاپنگ مما ہی کرتی ہیں، سو وہ جو لے آتی ہیں میں رکھ لیتی ہوں۔ کیوں بری لگ رہی ہوں؟ اس کے چہرے کے رنگ ایک دم پھیکے پڑ گئے۔ لڑکیاں مشرقی لباس میں اچھی لگتی ہیں، وہ صاحب کوئی سے بولا۔ ہاں مگر میرے پاس تو شلوار سوٹ نہیں ہے، وہ مردہ سے لہجے میں بولی۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ پیپرز کب ہو رہے ہیں؟ وسیع نے موضوع بدل ڈالا۔ ابھی ڈیٹ شیٹ آنے میں کچھ دن ہے، مما نے روہیل کی انگیجمنٹ طے کر دی ہے۔ ڈیٹ شیٹ کا بتاتے ہوئے ساتھ ہی اس نے بڑے بھائی کے متعلق اطلاع دی۔ اچھا کس کے ساتھ؟ وسیع نے دلچسپی سے پوچھا۔ مما کی فرینڈ کی بیٹی ہے روبا۔ اس ہنسی نے جلد رنگ بچایا، تبھی پنکی چائے لے کے آ گئی۔ چائے کے کچھ دیر بعد کنزا چلی گئی۔ ویسے اگر ماما سے ملے بغیر چلے جاتے تو الگ ناراض ہوتی، وہ تو اس کے الگ گھر میں بھی رہنے پر بھی خفا رہتی تھی۔ تقریباً 9 بجے مومو اور وحید بھائی آگے، وسیع صوفے پر ٹانگیں پھیلائے ٹاک شو دیکھ رہا تھا۔ نزدیکی بنٹی جرنل لیے ڈائیگرام بنا رہا تھا، جبکہ پنکی کچھ فاصلے پر بیٹھی فیشن میگزین دیکھ رہی تھی۔ ینگ مین، بڑے دنوں بعد شکل دکھائی ہے، تمہاری حسین صورت دیکھنے کے لیے لوگ ترس گئے تھے۔ وحید بھائی خوش دلی سے بولے، ان کا اشارہ مومو کی جانب تھا، وہ مسکرا کر رہ گئے۔ کچھ کھایا پیا بھی ہے یا ایسے بیٹھے ہو؟ مومو سے کہہ کر پنکی کی جانب متوجہ ہوگی جو صفائی دے تھی۔ ماما میں نے چائے کے ساتھ سنیکس دیے تھے۔ اچھا جاؤ خادم سے کہو ناشتہ کھانا لگائے، ورنہ موصوف بنا کھانا کھائے کھسک جائیں گے۔ پنکی کو آرڈر دے کے اس کی خالی کی ہوئی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ آسمانی نفیس شلوار سوٹ پر دوپٹہ لیے بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ وحید بھائی کپڑے بدلنے روم میں جا چکے تھے۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی تمہاری صورت دیکھنے کو ترس جاتی ہوں وسیع، انہوں نے گلہ کیا۔ سچ مومو، روزانہ صبح یہی سوچتا ہوں کہ آج شام کو فارغ ہو کر مومو سے ملنے جاؤں گا۔ جب فراغت ملتی ہے تو تھکن اس قدر ہو رہی ہوتی ہے کہ سونے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ وہ شرمندگی سے گوا، بس اب بہت ہو چکا، کل اماں جان کا فون بھی آیا تھا، کہہ رہی تھی وسیع سے بات کرو، بابا بھی چاہ رہے ہیں کہ اب تمہاری گھر والی آ جائے، وہ خود ہی تم سے نپٹتی رہے گی، کوئی پسند ہے تو بتا دو، بعد میں گلہ مت کرنا کہ مومو نے پوچھا نہیں۔ وہی جو کہ فریش ہو کر آ چکے تھے، دونوں کو ڈائننگ ہال میں چلنے کا کہا۔ بھائی پہلے کھانا کھا لینے تو اسے، پھر پسند بھی بتا دے گا، آجو تم دونوں ساتھ زیادہ آپ بھی۔ وہ آخر میں بنٹی سے گویا ہوئے، خادم کھانا سرو کر چکا تھا، ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد مومو جا کر سب کے لیے کافی بنا لائے۔ کافی پینے کے بعد بچے اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ وحید بھائی کی کوئی کال آ گئی تو اپنا سیل کان سے لگائے لان میں نکل گئے۔ ہاں بتاؤ وسیع، کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ مومو پھر سے موضوع کی جانب لوٹ آئی۔ مومو اتنی جلدی کیا؟ اس نے بچاؤ کرنا چاہا۔ ماشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، شہر میں اپنا گھر بھی ہے، پھر بھی تم اگر کچھ وقت لینا چاہتے ہو تو فی الحال نکاح کر دیں گے، رخصتی کچھ عرصے بعد کروا لیں گے، ہماری بھی تسلی ہو جائے گی۔ مومو ڈٹی رہی۔ ٹھیک ہے جو آپ بہتر سمجھیں۔ میں ڈھونڈ لوں لڑکی، تمہاری نظر میں ہے کوئی؟ مومو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہے تو صحیح، اگر آپ کو پسند آ جائے تو، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا تو شہر کی آب و ہوا نے تمہیں بھی چھو ہی لیا، کون ہے بھائی وہ خوش نصیب؟ مومو خوش دلی سے بولے۔ مومو وہ کنزا ہے، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، اپنی فیملی سے الگ لگتی ہے وہ، اس نے بتایا۔ ہاں اس نے بتایا، رخسانہ آنٹی کو بابا کچھ خاص پسند نہیں کرتے، تم جانتے ہو، مگر کنزا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، بس دعا کرو بابا مان جائے۔ مومو پر سوچ لہجے بولی۔ آپ منائیں گی تو مان ہی جائیں گے، اس نے گرہ لگائی تو وہ ہنستے۔ ٹھیک ہے میں اس ویکینڈ گاؤں جا کر پاپا سے بات کروں گی۔ مومو نے پروگرام بنایا اور پھر ویکینڈ پر بچوں اور وحید بھائی سمیت گاؤں پہنچ گئی۔ پنکی اور بنٹی کے مزے آ گئے۔ کھانے کے بعد وہ صفی کے ہمراہ گاؤں کی سیر کو نکل گئے، جبکہ مومو نے وسیع کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ رخسانہ آنٹی کا نام سن کر بابا ششدر رہ گئے۔ مومو کہیں تم غلطی تو نہیں کری؟ بابا نے ابرو چڑھا کر کہا۔ بابا وہ لڑکی بہت سادہ اور معصوم ہے، وسیع اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا، آپ جانتے تو ہیں وسیع کا مزاج لچک نام کو نہیں ہے، کتنا ضدی ہے، کسی بات پر اڑ جائے تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کنزا جیسی نرم مزاج لڑکی ٹھیک رہے گی۔ مومو پوری تیاری سے آئی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے زہرا بیگم؟ بابا نے اماں جان کی رائے لینا چاہیے۔ مومو اگر اتنی تعریف کریے تو وہ لڑکی اس قابل ہوگی، میں بھی چند مرتبہ مل چکی ہوں، وہ رخسانہ سے بالکل مختلف ہے، اماں جان نے کہا۔ اور پھر جب وحید رضا نے بھی کنزا کی تعریف کی تو احسان نظیم راضی ہو گئے۔ اماں جان نے جمعرات کا دن طے کیا رخسانہ رحمان کے گھر جانے کے لیے۔ وحید رضا انہیں پہلے باخبر کر چکے تھے کہ وسیع کی والدہ کنزا کے رشتے کے سلسلے میں آنا چاہ رہی ہے۔
رخسانہ کے تو مانو دل کی مراد پر آئی. وسیع کا شاندار مستقبل ان کے سامنے تھا. ان کی بیٹی عیش کرتی وسیع کی بیوی بن کر. اماں جان صفی کے ساتھ شہر آئی. وہی انہیں اور مومو کو رخسانہ کے گھر لے گیا جہاں رخسانہ کنزا اور رکزا کے علاوہ روحیل بھی موجود تھا. سب نے ان کی آؤ بھگت کی. کنزا کچھ دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی پھر اندر چلی گئی. اماں جان نے کہا کہ وہ فی الحال نکاح کا فریضہ ادا کرنا چاہتی ہیں. رخصتی کچھ عرصے کے بعد کروائیں گی. رخسانہ کو اعتراض تو ہوا کہ تم ہم سے کنزا کی منگنی کرنا چاہ رہی تھی مگر کچھ سوچ کر خاموش رہی. اماں جان نے نکاح کے لیے ایک ہفتے بعد کا دن طے کر دیا. ملتان سے صفی سے نکاح کا جوڑا منگواؤں گی. اماں جان نے رخسانہ سے کہا. جی بھابھی جیسے آپ کی مرضی. بھائی صاحب بھی آ جاتے تو زیادہ اچھا لگتا. رخسانہ آج خوشی اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی. وہ آنا چاہ رہے تھے پر زمینوں کے کچھ معاملات دیکھنے تھے اس لیے آ نہیں پائے. انشاءاللہ اب آنا جانا تو لگا ہی رہے گا. اماں جان نے کہا. رخسانہ نے کھانے پر کافی اہتمام کر رکھا تھا. واپسی میں صفی نے مومو کو اس کے گھر چھوڑا اور پھر اماں جان کو لے کر وسیع کے گھر آ گیا جہاں وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا. اماں جان اسے ملاقات کی تفصیل بتا کر سونے چلی گئی. وہ نارمل تاثرات کے ساتھ سنتا رہا. اماں جان کے جانے کے بعد صفی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے پر چہرہ ایسے بنا رکھا ہے جیسے ہم زبردستی باندھ رہے ہیں. تو اب کیا ناچوں کہ کنزا رحمان نام کی سویٹ سی لڑکی وسیع احسان کی ہونے جا رہی ہے. یہ تو ہونا ہی تھا. وہ بے نیاری سے بولا تو صفی سے دیکھتا رہ گیا. عجیب شخص ہے. خوشی کا اظہار بھی کھل کر نہیں کرے گا. دوسرے دن اماں جان وحید بھائی اور مومو کے ساتھ کنزا کے لیے زیورات لینے چلی گئی. کل صبح انہیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا. وسیع آفس سے آیا تو صفی بوریت پھیلائے سٹنگ روم کے صوفے پر لیٹا تھا. سینے پر ایک میگزین دھرا تھا. اتنی بوریت کیوں پھیلائی ہوئی ہے؟ وسیع سامنے صوفے پر پراجمان ہوتے ہوئے بولا. بیگ اس نے نزدیک رکھ دیا. اب کلائی پہ بندی گھڑی اتار رہا تھا. گاؤں یاد آ رہا ہے. صفی نے جمائے روکتے ہوئے جواب دیا. ایسا کیا خزانہ گاؤں میں چھوڑ کر آئے تم جو تمہیں گاؤں یاد آ رہا ہے؟ ماسٹرز کرنے بھی تو گاؤں چھوڑ کر شہر آئے تھے. وسیع نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا. خزانہ تو وہ ہے پر ابھی تک میں اسے اپنے نام نہیں کر پایا. وہ کچھ شرمندہ سے لہجے میں بولا. واٹ کون؟ رشنا تو نہیں چودھری فرت اللہ کی ساتھ جادی؟ وسیع کی آنکھیں بددستور پوری کھلی ہوئی تھی. جیب سے نکالا موبائل جو کا تو ہاتھ میں تھام رکھا تھا. دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنا خراب ذوق نہیں ہے میرا. اس کا دل بہلانے کے لیے کیا یونیورسٹی کے لڑکے کم پڑ گئے جو اب میں اسی لائن میں کھڑا ہو جاؤں؟ صفی منہ بنا کر صوفے پر اٹھ بیٹھا. میگھا نام ہے. وہ سر جھکا کر بولا. یہ تو ہندوؤں والا نام ہے. وسیع نے ہونٹ بھینچ لیے. ہاں یار یہی تو پریشانی ہے. کس سے شیئر کروں؟ تمہارے علاوہ کسی اور سے کہہ کر اپنا تماشا نہیں بنا سکتا. تم سے کہاں ملی؟ وسیع حد سنجیدہ لگ رہا تھا. گاؤں کے ہاسپٹل میں جاب کرتی ہے. تقریباً 6 ماہ پہلے جوائن کیا اس نے. میں تمہاری طرح خوش قسمت نہیں ہوں کہ مومو کو بتاؤں سب کچھ ٹھیک ہو جائے. میرے ساتھ تو کئی مسئلے ہیں. وہ ہندو ہے برہمن ذات کی پھر بیوہ بھی ہے. عین شادی والے دن ان کے منڈپ میں کسی نے دشمنی میں اس کے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. اس کے شوہر کے مرنے کے بعد عزیزوں نے کہا کہ اسے بھی اس کے شوہر کے ساتھ جلا کر ستی کر دینا چاہیے. کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ ستی ہونے سے بچ گئی لیکن اس واقعے کے بعد وہ سب سے بدگمان ہو گیا اپنے مذہب سے بھی جس میں بے گناہ لڑکی کو ستی کے نام پر خوفناک موت دی جاتی ہے. سو اس نے سب رشتوں کو چھوڑ دیا اور پاکستان آ کر یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لی. مگر وہ اپنے مذہب سے بدگمان ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اسی مذہب پر قائم ہے. وہ خاموش ہو کر وسیع کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر سنجیدگی کی دبیش طے جمی ہوئی تھی. اس نے پاکستان میں رہنا کیوں پسند کیا؟ وسیع نے سوال کیا. وہ دوران تعلیم پہلے بھی یہاں 2-3 مرتبہ ریسرچ کے لیے آ چکی تھی. اسے یہاں کا ماحول اور رہن سہن پسند آیا تھا. کراچی میں اس کے کچھ لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی. ان دوستوں کے سہارے وہ پاکستان آئی ہے. اسے جاب بھی ان دوستوں نے دلوائی ہے. صفی نے بتایا. تمہاری اور اس کی دوستی کی نوعیت کیا؟ ابھی صرف دوست ہے. میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کسی اور نظر سے دیکھنے لگوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے گمان ہو کہ اس نے میری وجہ سے اسلام قبول کیا. مجھے پوری امید ہے کہ جلدی یا بدیر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گی. اس وقت میں اسے بتاؤں گا کہ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ بابا نہیں راضی ہوئے تو کیا ہوگا. آخر میں اس کے لہجے میں مایوسی در آئی. مجھے کب ملوا رہے ہو اس سے؟ وسیع نے اس کے آخری فکرے کو نظر انداز کر دی کیونکہ ڈری سے بھی تھا. جب تم گاؤں آ گئے. اب تو جلدی آنا پڑے گا تمہاری پسند سے ملنے کے لیے. وسیع نے کہا. اسی وقت کال بیل بجی تھی. صفی گیٹ کھولنے چلا گیا جبکہ وسیع اٹھ کر کپڑے بدلنے چلا گیا. صفی نے تو بڑا اوکھی جگہ تے ہاتھ پایا. رخسانہ آنٹی گھر میں نکاح کا انتظام کیا تھا. گاؤں سے گھر والوں کے علاوہ کچھ نزدیکی رشتہ دار بھی آئے تھے. وسیع نے فون کلر کا کرتا شلوار زیبتن کا رکھا تھا. قمیص کے فرنٹ پر براؤن بے حد باریک دھاگے کا کام بنا ہوا تھا جو بے حد اچھا لگ رہا تھا. سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا بے حد پراعتماد دکھائی دے رہا تھا. بابا اس کے قریبی بیٹھے تھے. اس کے وجیح چہرے پر کامیابی کی چمک دکھائی دے رہی تھی. کچھ دیر بعد نکاح کی کارروائی مکمل ہوگی تو اسے اندر لے جایا گیا. کنزا ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے اماں جان کے علاوہ ملتانی کام کا خوبصورت سوٹ زیبتن کر رکھا تھا. اماں جان کے علاوہ زیورات کے ساتھ کلائیوں میں ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ گھبرائی سی دل میں اتری جا رہی تھی. ڈنر کے بعد وہ لوگ واپس لوٹے تھے. دوسرے دن سب لوگ واپس لوٹ گئے اور وسیع کی زندگی اپنے ڈگر پر چلنے لگی. رخسانہ آنٹی سے 2 مرتبہ ڈنر پر انوائٹ کر چکی تھی اور مصروفیت کا عذر تراش چکا تھا مگر آج تو انہوں نے روہیل کو اس کے دفتر بھیج دیا کہ جو ہی وسیع فارغ ہو اسے ساتھ لے آئے. اب تو اس کے پاس فرار کا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. یوں بھی چند دنوں سے دل اس کومل سی لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قل ہو رہا تھا جس کے نام کر دی گئی تھی. سو وہ دفتر سے سیدھا رحمان لاج چلا ہے.
رخسانہ آنٹی اور رکسا سٹنگ روم میں ہی اس کی منتظر تھی جبکہ کنزا نے دعوت تھی. شاید رخسانہ آنٹی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے نزدیک کنزا کی کیا اہمیت ہے کہ وسیع اس کی بابت پوچھتا، مگر وہ وسیع احسان تھا جو کسی کے ہاتھ اپنی کمزوری دینا پسند نہیں کرتا تھا. رخسانہ آنٹی سے گھر والوں کی خیریت اور جاب کی تفصیل پوچھتی رہی. وہ جواب دیتا رہا. کھانے کے وقت وہ خود ہی رکسا سے مخاطب ہوئی. کنزا کو کھانے کے لیے بلا لو، امتحان کے دنوں میں لڑکی بالکل بابلی ہو جاتی ہے. بس ان کی بات سن کر مسکرا کر رہ گیا. کنزا اسے دیکھ کر حیران ہوئی جبکہ اس کا حلیہ دیکھ کر ویسی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا. ٹخنوں سے اوپر ریڈ کلر کا کیپری اور بلیک کلر کی لمبی شرٹ جس کا گلا قدرے گہرا تھا. یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے کنزا؟ رخسانہ آنٹی اس کے بکھرے بالوں کی جانب متوجہ تھی. مما مجھے کل کے پیپر کی ٹینشن ہے، وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے بولی. رخسانہ نے وسیع کی جانب چاولوں کی ڈش بڑھائی. یہ ریشمی مٹن پلاؤ میں نے بطور خاص تمہارے لیے بنوایا. میرا کوک کھانے میں بہت اچھا بناتا ہے. کھانے کے دوران زیادہ تر وہی بولتی ہے. اور پھر کھانے کے بعد آہستہ ان دونوں کو تنہائی فراہم کر دی کہ ملازم کافی دے کر جا چکا تھا. یہ کس قسم کی ڈریسنگ ہے کنزا؟ وہ قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں بولا. انداز میں استحقاق نمایا تھا. آپ نے تو کہا تھا کہ مشرقی لباس. وہ گھبرا کر باتیں دھوری چھوڑ گئی. تمہارے نام نہاد مشرقی لباس ہے تو وہ مغربی لباس ہی بہتر ہے. میں چینج کر کے آتی ہوں وسیع. اس نے خود کو وسیع بھائی کہنے سے روک دیا. شاید وسیع بھی سمجھ گیا تھا تبھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہی. اب رہنے تو میں کچھ دیر میں جانے والا ہوں، اس نے کہا تو واپس صوفے پر بیٹھ گئی. کچھ دیر مختلف موضوعات پر باتیں کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. کنزا سے گاڑی تک چھوڑنے. دوسرے دن آفس سے واپسی پر ایک شاپنگ مال کے نزدیک سے گزرتے ہوئے کنزا کا خیال ہے کہ تو وہ گاڑی پارکنگ میں روک کر شاپنگ مال کے اندر چلا ہے. ایک بوتیک کے اندر آ کر وہ کنزا کے لیے اپنی پسند کی شلوار سوٹ دیکھنے لگا. پھر پیک کروا کر باہر نکلا. سوچا کہ جب دوبارہ رحمان لوٹ جائے گا تو کنزا کو دے گا. پہلی مرتبہ اس نے کنزا کے لیے کچھ خریدا تھا. چلو چنگی گل ہے خریدیا ہوں. دیکھو دین دی نوبت کی دعا دی. 2 دن سے بخار نے آ گھیرا لیکن وہ بنا دوا لیے اپنی مخصوص مصروفیات میں الجھا ہوا تھا. مگر آج صبح بخار نے اس قدر زور پکڑا کہ اسے نقاہت کے مارے بستر سے اٹھا ہی نہیں گیا. ملازمہ سلمیٰ کے آنے کے بعد وہ بے سود ہو کر سو گیا. اسے پتہ بھی نہیں چلا کب صفیہ اور ملازمہ کی زبان اس کی خراب حالت کا جان کر پریشان ہو گیا. سلمیٰ کو وسیع کا ناشتہ لانے کا کہہ کر وہ خود وسیع کے بیڈ روم میں آ گیا. بخار کی شدت سے اس کی سفید رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی. پورا وجود تپ رہا تھا. وہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا. وسیع یار آنکھیں کھولو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے وسیع کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری تو اس نے آنکھیں کھول دی. تم کب آئے؟ آواز قدرے بھاری ہو رہی تھی. کچھ دیر پہلے آئے. تمہاری حالت نے مجھے پریشان کر دیا. اٹھو ناشتہ کر لو. اس نے وسیع کو سہارا دے کر بٹھا دیا کیونکہ سلمیٰ ناشتہ ٹرے میں سجایا آ چکی تھی. ایک سلائس چائے کے ساتھ لینے کے بعد وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. گرم گرم چائے نے حواس جگا دیے تھے. صفی دروازے کھول کر ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا. ساتھ ہی زبان بھی چلی تھی. اسی دن کے لیے اماں جان چاہتی کہ تمہاری بیوی گھر میں آ جائے. اگر موجود ہوتی تو مجھے آج تمہاری بیوی کا رول پلے نہ کرنا پڑتا. وہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا تھا. پیناڈول اور پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا. وسیع نے بدقت مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ تھام لی جبکہ صفی وارڈروب کی جانب بڑھ گیا. اب کیا کرے ہو؟ وسیع نے اسے کپڑوں سے مغز ماری کرتے دیکھ کر پوچھا. میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. اس حالت میں تمہیں تنہا چھوڑ کر گیا تو اماں جان مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی. وہ ٹریول بیگ میں اسی کا کپڑے اور ضروری سامان رکھنے لگا. صفی میں اتنا سفر نہیں کر سکتا. اس نے اعتراض کیا. تم جیپ کی پچھلی سیٹ پر لیٹ جانا. صفی کچھ سننے پر آمادہ نہیں تو مجبوراً وسیع کو اس کے ساتھ سفر کرنا پڑا. گاؤں کی حدود میں پہنچ کر صفی بولا. پہلے میں تمہیں میگھا سے چیک اپ کروا لوں پھر گھر چلتے ہیں. اس نے جیپ ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی. صفی سے ڈاکٹروں کے لیے مخصوص کمرے میں لے آیا جہاں میگھا مریضوں کو چیک اپ میں مصروف تھی. صفی کو دیکھ کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھول دی. یہ وسیع بھائی ہیں، انہیں بخار ہے، اس کے لیے تمہارے پاس لاؤ. اچھی سی دوائی دو اسے. صفی میگھا سے مخاطب تھا جبکہ وسیع بغور میگھا کو دیکھ رہا تھا. اس کی سابلی رنگت میں نمک گھلا ہوا تھا اور سے آنکھوں میں اداسی کا رنگ ٹھہر سا گیا. السلام علیکم. وہ وسیع پر سلامتی بھیج رہی تھی. وسیع اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے حیران تھا. وہ اس کا بلڈ پریشر بخار چیک کرنے لگے. بہت محنت کرتے ہیں آپ، تھوڑا ریسٹ بھی کر لیا کریں، بی پی لو ہو رہا ہے. یہ دوائیاں لکھ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا. وسیع کو حیران کیا جا رہی تھی. اگر اسے معلوم نہ ہوتا کہ میگھا ہے تو وہ اسے مسلمان ہی سمجھتا. آج کل کہاں مصروف رہتے ہو تم؟ وہ وسیع کی دوائی کا نسخہ صفی کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد اس سے پوچھی تھی. چاول کی فصل کا ٹائم ہے، سارا دن زمینوں پر نگرانی میں گزر جاتا ہے. صفی بول رہا تھا اور وسیع سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی اسلام قبول کر لیتی تو اس کی اور صفی کی جوڑی شاندار لگے گی. گھر پہنچے تو اماں جان بھی وسیع کو دیکھ کر پریشان ہو گئی. مگر وہ جو صفی نے کہا کہ میگھا کی دوائی سے ایک دن میں بھلے چنگے ہو جاؤ گے تو دوسرے دن اس کا بخار اتر چکا تھا. طبیعت بھی بہتر تھی مگر اماں جان کو اس کے شہر جانے پر اعتراض تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ ایک دن مزید آرام کر لے. بابا کو تو موقع مل گیا اور اب کے صفی اور اماں جان بھی ان کے ہمنوا تھے. نیک بخت. اب تو کنزا کے امتحان بھی ہو چکے ہیں. اب کنزا کو رخصت کروا لا. یہ 27 سال کا ہو چکا ہے. وسیع. کب تک اسے تنہا رہنا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں چند روز میں شہر جا کر رخصتی کی تاریخ طے کراتی ہوں. اماں جان نے پروگرام بنا لیا. وہ چپ بیٹھا رہا. دل اندر دل کے موسم بھی آرزوؤں کی دھیمی دھیمی پھوار ہو رہی تھی. دوسرے دن صفی سے شہر چھوڑ گیا. آذر نے نیا گھر بنوایا تھا. اسی خوشی میں اس نے پارٹی ارینج کی. وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ٹیلی فون بیل بج اٹھی. اس نے تولیے سے سر رگڑتے ہوئے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. یس میں کنزا بول رہی ہوں. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مومو آنٹی بتا رہی تھی کہ آپ بیمار ہو گئے تھے. وہ شروع ہو چکی تھی. تمہیں عیادت کے لیے گھر پر آنا چاہیے. اب تو تمہارا حق بھی بنتا ہے. اس کی آواز سن کر وسیع شوق ہوا. حق تو ویسے بنتا ہے. گھر پر کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ اکیلے جو ہوتے ہیں. اس کی پریشان سی آواز وسیع کی سماعت سے ٹکرائی.
تو کیا ہوا؟ تمہیں کیا مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ اسے مزہ آنے لگا کنزا کو تنگ کرنے میں۔ نہیں، ڈر کیوں لگے گا؟ آپ اتنے اچھے جو ہیں۔ لیکن کیا آپ کو میرا اس طرح آنا اچھا لگے گا؟ وہ وسیع کے مزاج کو سمجھنے لگی تھی۔ وسیع بھی سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں یار، میں تو یوں ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کچھ دنوں میں اماں جان شہر آ رہی ہیں رخصتی کی تاریخ طے کرنے، تاکہ اگر میں دوبارہ سے بیمار پڑوں تو میری بیوی میرے پاس موجود ہو میری تیمارداری کے لیے۔ وہ پھر سے شوق ہوا۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ دوسری جانب وہ پریشان ہوئی۔ ابھی تو فون بند کر کے جان چھڑا لو گی، جب میرے پاس آ جاؤ گی تب کیسے بچو گی؟ اس کی بات سن کر کنزا نے سٹ پٹا کر فون بند کر دیا، جبکہ مسکراتا ہوا آزا کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اماں آ گئی شادی کی تاریخ طے کرنے۔ اماں جان اب کی دفعہ بابا کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ صفی کے صوبہ کھیڑے تھے۔ اماں جان اور بابا 1 مہینے بعد کی تاریخ طے کر آئے تھے۔ 2 دن اماں جان نے شاپنگ کرنے میں گزارے، مومو ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ گاڑی چلانے کی ذمہ داری ایک دن وسیع نے نبھائی، پھر اس نے ہاتھ جوڑے، سو بنٹی کو جانا پڑا۔ بنٹی 15 سال کا تھا، مگر اٹھان بہترین تھی، گاڑی بڑی مہارت سے ڈرائیو کرتا تھا۔ رخسانہ بھی رکشہ کو لے کر زور و شور سے شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، ان کی خواہش تھی کہ رکشہ کو بھی ساتھ ہی نپٹا دے، لیکن مینا پھپھو نے معذرت کر لی کہ احد بھی مزید پڑھنا چاہتا ہے۔ رخسانہ چاہتی تھی وہ کنزا کی شادی خوب دھوم دھام سے کرے، تاکہ ان کے سوشل سرکل میں یہ شادی مدتوں یاد رکھی جائے، جبکہ رکشہ چاہتی تھی کہ ایک دن ورائٹی پروگرام رکھا جائے جس میں شوبز کی مشہور شخصیات کو مدعو کیا جائے۔ ورائٹی شو کے دوسرے دن کنزا کو مائیوں بٹھانے کا ارادہ تھا۔ رسم کی جگہ کی سجاوٹ کے لیے روہیل کا ارادہ تھا وہ کسی کمپنی کو ہائر کرے گا۔ مہندی کی رسم شادی سے ایک دن پہلے کرنے کا رخسانہ رحمان نے سوچا تھا۔ وہ وسیع کو سلامی میں گاڑی دینے والی تھی اور جہارا بھابھی کے لیے جڑاؤ کنگن بنوانے تھے، مگر وہ ناپ لینا بھول گئی۔ ایڈی پروٹوکول! انہوں نے سوچا اسی بہانے گاؤں بھی ہو آئیں گی۔ وہ روہیل کے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جب انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو احسان عظیم بول پڑے۔ معاف کیجیے گا بھابھی، ہمارے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں، اور میں بے جان نمود و نمائش پسند نہیں کرتا۔ آپ اپنی بیٹی کو جو چاہیں دے سکتی ہے، پر ہمیں یا وسیع کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ یہ تو صدیوں سے چلے آنے والے رسم و رواج ہیں، آپ کے یا میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم انہیں ترک کر دیں۔ رخسانہ نے جبری مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا۔ جا بی بی، تیرا خرچہ باچلا پہ جا کے گھر جا کے سکون نہ بھیا، اتھے جا کے کوئی فساد نہ پا کے بھائی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر ہمارے ارد گرد جو لوگ بستے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ ہمارا کیا ہوا دھوم دھڑکا ایسے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیارے بیٹے کی خوشی کے موقع پر کسی کے دل سے یہ صدا ہے کہ کاش ہم بھی ایسی شاندار شادی کر سکتے۔ انہوں نے اپنا معافی و ضمیر بیان کیا۔ بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے گھر کی پہلی شادی ہے، میں شادی سے پہلے 3-4 دن تک مسلسل اپنے گھر پر فنکشنز رکھنا چاہتی ہوں۔ مسکراہٹ اب لبوں سے جدا ہو گئی تھی۔ آپ کا گھر ہے، آپ وہاں جو چاہے کیجیے، میں اس سے آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ ان کا لہجہ بددستور نرم تھا۔ آپ سب کی شرکت ان تقریبات کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ رخسانہ نے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، جن تقریبات کو میں اور میرا مذہب پسند نہیں کرتا، میں ان تقریبات میں شرکت کرنا بہتر نہیں سمجھتا۔ میرے بیوی بچے بھی ایسی تقریبات میں جانا پسند نہیں کریں گے جن میں نہیں جاؤں گا۔ برائے مہربانی ہمیں مجبور مت کیجیے گا۔ اماں جان اور صفی خاموشی سے بیٹھے تھے، جبکہ رخسانہ اور روہیل کے تیور بگڑے جا رہے تھے۔ انکل آپ لوگوں کو تو آنا ہی پڑے گا، ورنہ سوسائٹی کیا کہے گی؟ رخسانہ رحمان نے کیسے کنزرویٹو لوگوں میں کنزا کی شادی کی ہے؟ اب کے روہیل بولا۔ بیٹا میں نے کہا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ احسان عظیم کا لہجہ بے لچک تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماحول گرم ہو گیا، بات بڑھتی چلی گئی۔ بس تو پھر میں بھی کنزا کو رخصت نہیں کر سکتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اتنے تنگ ذہن کے ہیں؟ میں نے تو وسیع کو دیکھ کر یہ رشتہ کیا تھا، کیا معلوم وہ بھی اندر سے ایسا ہی ہوگا۔ میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ وسیع سے کہیے کنزا کو فارغ کر دے۔ انہوں نے آنن فانن فیصلہ کیا۔ اماں جان کا دل تھک سے گیا۔ دور فٹے منہ بیادی رسمانی کرنی ہے تو فارغ کر دو، لاکھ لعنت بھئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی رخسانہ؟ صفی پہ بوکھلا کے صورتحال اتنی سنگین ہو جائے گی یہ گمان تک نہ تھا۔ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں تم جب تک اپنی بیٹی کو اپنے گھر بٹانا چاہو بٹا سکتی ہو۔ بابا کے جواب پر دونوں ماں بیٹا بکتے چھکتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بابا سر تھام کے بیٹھ کے، جبکہ اماں جان کی آنکھیں بہنے لگی۔ کتنا چاہو تھا پہلا بیٹا بھی آنے کا، کیا معلوم تھا ایسا ہو جائے گا؟ بابا اب ذہن پر زور مت ڈالیے، بی بی آئی ہو جائے گا۔ صفی نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر ماں سے مخاطب ہوا۔ اماں جان روئیے مت، منگنی نہیں کی تھی ہم نے نکاح جیسا مضبوط بندھن باندھا، اور جیسے لوگوں کو اپنی ہائی سوسائٹی کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ مجھے یہ عورت کبھی بھی اچھی نہیں لگی، مگر جب مومنہ نے کہا کہ کنزا اچھی لڑکی ہے، وسیع کو پسند ہے، تو میں خاموش ہو گیا۔ سچ ہی تو کہہ رہے تھے بابا، پورے گھر پر سکوت طاری تھا۔ بابا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ کے اماں جان نے جائے نماز بچھا لی، جبکہ صفی گہرے گہرے سانس لیتا گھر سے باہر آ گیا۔ بڑی وسلان تھی یہ رخسانہ خاتون۔ وسیع غصے سے پیچ و تاب کھاتا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ سامنے صوفے پر مومو بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کی جرت کیسے ہوئی کہ میں کنزا کو؟ اس نے تیش کے عالم میں فکر ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تو پہلے فی الحال رخصتی کے حق میں نہیں تھا۔ ان ماں بیٹے نے یہ سوچا بھی کیسے کہ وسیع احسان اپنی منگوا کو طلاق دے دے گا ان کے کہنے پر؟ اس نے آخری الفاظ پر زور دیا۔ مومنہ اس کا غیظ و غضب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تم دل مت جلاؤ اپنا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکال ہی دے گا۔ مومو نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کر پایا۔ مومو رات کو دیر تک اس کے پاس رکی رہی۔ انہیں اس کے غصے سے ڈر تھا کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، مگر اپنا گھر چھوڑ کر کب تک بیٹھی رہتی؟ صحیح گل ہے۔ جب ماما اور روہیل گاؤں گئے تھے، اس کا دل انجانے خدشوں میں سہم رہا تھا۔ حالانکہ اب تو وسیع کی ہو چکی تھی اور اب تو اس کا گھر بس آنے جا رہی تھی۔ وہی ہوا ماما اور روہیل بھائی جس طرح غصے کی حالت میں آئی سے پتہ چل چکا تھا کہ شاید اسی بات سے اس کا دل سہم رہا تھا۔
کبھی کسی سے کہا نہیں تھا، مگر جانے کب سے وہ من ہی من میں وسیع احسان کو پسند کرنے لگی تھی۔ مما روحیل کی زبانی طلاق کا سن کر اس کا دل کام کیا۔ رکزا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ تم پریشان نہ ہو کنزا، وسیع بھائی دقیانوسی لوگوں کو سمجھا لیں گے، بھلا ایک تو فنکشن میں آنے سے ان لوگوں کی شان گھٹ تو نہیں جائے گی؟ مفت میں لاکھوں کا سامان گنوانے پر تلے ہیں۔ پڑھے لکھے جاہل ہیں تمہارے سسرال والے، لوگوں تو ایسی تقریب بات کے لیے ترستے ہیں۔ رکزا نے کہا تو کنزا اسے دیکھتی رہ گئی۔ مما روحیل اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، وہ بھی مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صفی کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے بہت بڑی خوشی ملی تھی۔ میگھا نے چودھری صاحب کے گھر پر مولوی صاحب کی موجودگی میں اسلام قبول کر لیا۔ چودھری صاحب نے اسے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی، اس خبر کے ساتھ کہ میگھا کا اسلامی نام عائشہ رکھا گیا اور چودھری صاحب نے عائشہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ خبر صفی کے لیے غیر متوقع تھی۔ گزشتہ چند روز سے میگھا کے اندر ہونے والی کشمکش بڑھ گئی تھی۔ پرسوں تو وہ اسے کہہ رہی تھی کہ صفی مجھے بہت افسوس رہے گا کہ میں نے غلط جگہ جنم لیا۔ کاش مجھے پیدا ہونے سے پہلے اختیار دیا جاتا کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، تو میں کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہونا پسند کرتی۔ اور آج اسے خبر ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد وسیع کی ملاقات کنزا سے نہیں ہوئی، البتہ وحید بھائی کے ذریعے مومو کو پتہ چلا کہ رخسانہ ہرگز بھی کنزا کو وسیع کے ساتھ رخصت نہیں کریں گی۔ مومو کی زبانی جب یہ بات وسیع کو پتہ چلی تو بپھر کے وہ کنزا سے ملاقات کرنا چاہتا اور اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنی ماما پر دباؤ ڈالے، مگر اسے کنزا جیسی دبو لڑکی سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ آزا کی بہن کی شادی تھی، اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا جانے کا، مگر عین وقت پر آزا نے اسے فون کر کے پہنچنے کا کہا تو بددلی سے تیار ہونے لگا۔ جب وہ میرج لان پہنچا تو کافی تعداد میں مہمان آ چکے تھے۔ وہ عادت سے ملنے کے بعد ایک جانب سگریٹ سلگا کے بیٹھ گیا۔ نئی نئی عادت ڈلی تھی خود کو جلانے کی، دھوئیں کے مرگولے بناتے ہوئے سوچنے لگا کہ زندگی کس کروٹ بیٹھے گی۔ 2 دن وہ گاؤں میں گزار کر آیا تھا۔ پاپا کی طبیعت خراب تھی۔ صفی سے میگھا کے اسلام قبول کرنے کی خوشی سنبھالنے نہیں جا رہی تھی۔ اسے بھی خوشی تھی کہ وہ کامنی سی لڑکی دائرہ اسلام میں داخل ہوگی۔ وہ نہیں سوچا مگن تھا کہ دائیں جانب سے آتی آوازیں سن کر وہ چونک پڑا، پھر گردن موڑ کر گھما کر دیکھنے لگا۔ رخسانہ بتا رہی تھی کہ لڑکے کو کنزا پسند آ گئی ہے۔ وہ کنزا کی خالہ تھی اور اپنی بھابھی سے مخاطب تھی۔ بس ان دونوں خواتین کو جانتا تھا۔ وہ خود کیونکہ کم روشنی والی جگہ پہ بیٹھے تھے، اس لیے اس کے دیکھ لیے جانے کا احتمال کم تھا۔ وہ جو پہلے نکاح کر دیا تھا کنزا کا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ مامی صاحبہ تھی۔ رخسانہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری سب سے بڑی غلطی ہے، وہ کفارہ ادا کر دے گی۔ اب وہ بالکل خاموشی سے اس لڑکے سے کنزا کی شادی کر دے گی۔ لڑکے کی فیملی میں اسلام آباد میں، وہ اسلام آباد میں ساری رسمیں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خالہ فرزانہ بتا رہی تھی۔ وسیع کے پیشانی کے بل بڑھتے جا رہے تھے۔ رخسانہ رحمان سے اتنی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی کہ وہ نکاح پر نکاح جیسے گناہ پر آمادہ ہو جائے گی۔ کنزا مان گئی ہے؟ مامی صاحبہ کو تجسس ہوا۔ وہ تو بے زبان گائے ہیں، خالہ نے بتایا۔ وسیع سگریٹ پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کر گزرے یا پھر رحمان لاج کو آگ لگا دے، مگر وہاں وہ بھی تو تھی۔ کیسے اسے وہاں سے نکالے؟ وہ فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتا ہوا مومو کے گھر آ گیا۔ وہ لوگ کہیں جانے کی تیاری کرتے۔ کیا وہ وسیع طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مومو کو اس کا چہرہ دیکھ کر انجانا سا احساس ہوا۔ ٹھیک ہوں میں، آپ لوگ کہاں جانے کی تیاری میں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے بال بگاڑے۔ وحید کے تایا کے گھر شادی ہے، ادھر ہی جا رہے ہیں۔ جانے والے تم آرام سے بیٹھو، میں کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہوں، مومو نے کہا۔ نہیں مومو، میں کچھ نہیں لوں گا، آذر کی بہن کی شادی سے ہو کر آ رہا ہوں، کھانا کھا چکا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اندر ایک آگ دہک رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگ کس طرح بجھے گی۔ پھر تو وہاں کنزا بھی ہوگی؟ اچانک اسے خیال آیا۔ ہاں وہ کل بھی آئی تھی، مایو تھی کل۔ کنزا بہت مرچھائی مرچھائی سی لگ رہی تھی۔ رخسانہ آنٹی نے تو مجھ سے یہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مومو بجھے بجھے لہجے بولی۔ شادی کس جگہ پر ہے؟ بجلی کے کوندے کی طرح ایک سوچ دماغ میں سمائی۔ روپ گارڈن میں۔ کیوں؟ تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے۔ بنٹی کا ہے؟ بنٹی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا۔ بنٹی اپنے کمرے میں ہے، مومو نے بتایا۔ میں ذرا اس سے مل لوں، پھر جا رہا ہوں، آپ جا کر تیاری کر لیں۔ وہ مومو سے کہتا وہ بنٹی کے کمرے میں آ گیا، جہاں بنٹی کہہ رہی تھی کہ آجا میرے ماہر۔ سنتا وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہا تھا۔ وسیع کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ وسیع سے اپنے پاس بٹھا کر سارا پلان سمجھانے لگا۔ وہ خوفزدہ ہوا تو وسیع نے اسے تسلی دی اور اس سے وعدہ لیا کہ فی الحال یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ کامیاب ہونے کے بعد وسیع سے ڈیجیٹل کیمرہ لا دے گا۔ بنٹی خوش ہو گیا، فوٹوگرافی اس کا شوق تھا۔ گھر پہنچ کر وسیع نے کپڑے چینج کیے، پھر بریڈ نکالی، ساتھ ہی انڈے کا آملیٹ بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ میگزین لے کر بیٹھ گیا، وقت بھی تو گزارنا تھا۔ بنٹی کی کال آنے پر وہ گھر سے نکلا۔ گاڑی کا رخ سکھی حسن کی جانب تھا، جہاں روپ گارڈن واقع تھا۔ میرج لان سے کچھ فاصلے پر گاڑی پارک کر کے وہ اپنے سیل پر بنٹی کا نمبر ملانے لگا تاکہ اسے بتایا کہ وہ پہنچ چکا۔ بنٹی کو اطلاع دے کر وہ سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اب سارا کام بنٹی کا تھا۔ 10 منٹ بعد اسے بنٹی کے ساتھ کنزا آتی ہوئی دکھائی دی تو وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے جھک کر فرنٹ ڈور بھی کھول دیا۔ ماما میں نے اپنا کام کر دیا، بنٹی بولا۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ماما سے چھپ کر آئی تھی، بنٹی نے کہا تھا کہ ماما بہت پریشان ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اندر آ کر بیٹھو میں بتاتا ہوں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، پلیز جو بات بھی کرنی ہے جلدی کیجیے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی کے دیکھ لینے کا اندیشہ ہو۔ کنزا اس طرح کھڑے کھڑے بات کیسے ہوگی؟ وسیع نے لہجے کو نرم ہی رکھا، البتہ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، کچھ دیر میں ماما یا رکشا کو میری غیر موجودگی محسوس ہوگی تو وہ لان سے باہر آ جائیں گی، اس کا انداز ہٹیلا تھا۔ تم جاؤ بنٹی۔ وہ بنٹی سے مخاطب ہوا تو کنزا نے بھی بنٹی کے ساتھ ہی قدم بڑھانے چاہے، مگر وسیع پہلے چوکنا تھا۔ کنزا کے نازک کلائی اس کی مضبوط گرفت میں آ چکی تھی۔ چھوڑیے مجھے جانا ہے، وہ مچل کر چیخنے لگی۔ یعنی اسی وقت وسیع دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما چکا تھا۔ برق رفتاری سے اس نے کھینچ کر کنزا کو گاڑی میں ڈالا اور دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ گھما لی۔ اگنیشن میں چابی گھما کر وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟
اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ تیز لہجے میں بولی، خاموش رہو، دیکھ لینا کہاں لے جا رہا ہوں۔ اب کی اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں چیخنے لگوں گی، وہ رواں سڑک کو دیکھتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ شوق سے چیخو، مجھے تم کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تم ہمارے مابین جس رشتے کو بھول چکی اس کا قانونی ثبوت میری جیب میں رکھا۔ اس کا اشارہ نکاح نامے کی طرف تھا۔ اتفاق سے وہ گاؤں سے لوٹتے اماں جان سے نکاح نامہ لے کر آیا تھا۔ وسیع کی بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہوگی، مگر اب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ گھر نزدیک آ گیا۔ وسیع نے ونڈو اسکرین سے نظر ہٹا کر اب اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دھانی قمیض جس پر ڈارک میرون کام بنا ہوا تھا، ڈارک میرون شلوار، دوپٹہ، میچنگ جیولری اور لائٹ میک اپ میں بالوں کو پشت پر پھیلایا وہ دل میں اتری جا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ باہر نکلا اور اس کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ باہر آ جاؤ، وہ رسان سے بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شرافت سے باہر ہو ورنہ مجھے اٹھا کر اندر لے جانا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بتا تھا جو وہ کہہ رہا وہ کر گزرے گا۔ کنزا گھبرا کر فوراً باہر آ گئی۔ اس کے انداز پر وسیع کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے منہ دوسری طرف پھیر کر چھپایا۔ آ جاؤ، وہ کہتا وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ مرے مرے قدموں سے کنزا اس کی پیروی کرنے لگی۔ سٹنگ روم میں راؤنڈ سٹائل میں صوفے رکھے تھے۔ فرنیچر کم مگر قیمتی اور صاف ستھرا تھا۔ وہ وہاں سے گزرتا ہوا اسے لاؤنج میں لے آیا جہاں دائیں دیوار پر ٹی وی فکس تھا اور بائیں کونے میں 4 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی جس کا ٹاپ شیشے کا تھا۔ ٹی وی والے حصے میں ایک کاؤچ رکھا تھا۔ فرش پر قالین اور گاؤں تک کے فرشی نشست کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ایک طرف جدید سٹائل کا صاف ستھرا کچن نظر آ رہا تھا۔ وہ گاڑی پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ وہ کاؤچ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا جبکہ وہ ایک طرف کھڑی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ آنسو اب رک چکے تھے مگر رخساروں پر ان کے نشان ثبت تھے۔ بیٹھ جو کنزا، کیا رات کھڑے کھڑے گزارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کنزا کو دیکھا۔ کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر وہ اس کے برابر میں بیٹھنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جس طرح وہ اسے لے کر آیا تھا اس سے کچھ بعید نہ تھا۔ کنزا سوچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وسیع نے اس کے اس عمل کو حیرت سے دیکھا، پھر اٹھ کر جینس کے اندر دبی ہوئی شرٹ باہر نکال کر جھکا اور اپنے جوکرز اٹھا لیے۔ میں سونے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے صبح آفس جانا۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو ریفریجریٹر چیک کر لو، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ سونے کے بعد کے لیے پورا گھر ہے، جہاں مرضی سو جانا۔ ہاں، باہر جانے کی کوشش مت کرنا، ویسے بھی میں نے گورنمنٹ سیکیورٹی طلب کر لی۔ کچھ دیر بعد گھر کے باہر گارڈ آ جائے گا جو میری اجازت کے بغیر کسی کو نہ ہی باہر جانے دے گا نہ ہی گھر میں داخل ہونے دے گا۔ وہ جاتے جاتے پھر رکا۔ اور کسی کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے پاس سیل فون ہے تو برائے مہربانی وہ مجھے دے دو۔ یہاں کا لینڈ لائن تو یوں بھی ڈیڈ ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ آگے بڑھایا، بائیں ہاتھ میں جاگرز پکڑے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ ادھر بیگ تو میرج لاج میں ہی رہ گیا، وہ رونی سی آواز میں بولی۔ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو ہر شے سے زیادہ زمانے کا خیال رہتا ہے۔ مشکل تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتی بھی یہاں اس گھر میں آتی۔ انہیں یہی ڈر رہتا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں، نہ جانے کیوں اس کی ماں نے اپنے سوشل سرکل کو کنزا کے نکاح سے بے خبر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے دنوں سے اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا تھا۔ بائیں جانب ایک راہداری تھی جس میں 2 دروازے تھے جن سے ایک میں وسیع غائب ہو گیا اور دوسرا دروازہ بند تھا۔ اس کے آنسو پہ رواں ہو چکے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا طاری تھا۔ وہ ٹیبل کی سطح پر سر ٹکا کر آنسو بہانے لگی۔ صبح وہ جاگا تو 7 بج چکے تھے۔ شاور لینے کے بعد اسے کنزا کا خیال آیا۔ رات کو اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتا وہ لاؤنج میں داخل ہوا جہاں اس نے رات کو کنزا کو چھوڑا تھا۔ وہ کاؤچ پر بے ترتیبی سے سوئی تھی۔ چادر کی جگہ اس نے اپنا میرون دوپٹہ خود پر پھیلایا ہوا تھا۔ اسے تھوڑا افسوس ہوا، پھر وہ سر جھٹک کر ناشتہ بنانے لگا۔ برتنوں کی کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ جیسے آواز جاگے وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وسیع کی پشت نظر آ رہی تھی۔ بلو ٹراؤزر اور بلیک بنیان پہن رکھا تھا۔ بنیان سے اس کے کسرتی بازو صاف نظر آتے۔ گردن میں تولیہ ڈالے وہ اوون کے آگے کھڑا تھا۔ کتنا اچھا شخص ہے مگر کتنے غلط طریقے سے مجھے لایا۔ وہ بے ارادہ سوچے گی۔ اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کرتے پلٹا، اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکرا دی جبکہ وہ خجل ہو گئی۔ صبح بخیر، واش روم وہاں ہے۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ راہداری کی جانب بڑھ گئی جس طرف وسیع نے بتایا تھا۔ وہ بھی ایک بیڈ روم تھا جس کے باتھ روم میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور بال ٹھیک کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا منتظر تھا۔ اس کی کرسی سنبھالنے پر وسیع نے ناشتہ شروع کر دیا۔ بھوک تو اسے بھی بہت شدید لگی تھی۔ کل دوپہر میں کھانا کھایا تھا۔ اسے اتنے گھنٹے گزر چکے تھے، پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی مگر اسے وسیع کے حلیے سے جھجک ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی ماما کا خیال بھی بے چین کر رہا تھا۔ وہ اس کی جھجک کو نوٹ کر چکا تھا اس لیے جلدی ناشتہ ختم کر کے اٹھنے لگا تو بول پڑی، وسیع مجھے بس جانا ہے۔ وسیع نے اس کا فکرہ غور سے سنا، پھر مانی کھیری سے بولا، ہاں بس آنے تو لایا ہوں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ وسیع کی مانی کھیری کو نظر انداز کر کے بولی، ننھی بچی نے تم کے ماں کے بنا رہ نہ سکو، پلیز خود کو سنبھالو، اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس طرز عمل کے لیے مجھے تمہاری ماما نے مجبور کیا۔ گال تو ویسے صحیح ہے، نکاح تے نکاح کرن چلی ہو تو پھر ایدا نہ بھی سٹیپ نہ چکدا، میں وسیع کے ساتھ ہوں۔ وہ قطعیت سے بولا۔ اسی وقت کال بجی تو وہ اٹھ کر گیٹ کھولنے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے پیچھے 2 عورتیں تھیں جو حلیے سے ملازمیں لگ رہی تھیں۔ وہ دونوں کنزا کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اب یہ ادھر ہی رہیں گی، وہ کنزا کے بارے ملازمت سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ دونوں اسے مانی کھیری سے دیکھتی اپنے کام نپٹانے لگی۔ وسیع کا تعارف کروانے کا انداز اس کا خون کھولا گیا۔ وہ ناشتہ ختم کر کے تن فن کرتی اس کے کمرے میں پہنچ گئی جہاں وسیع کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ آپ نے کس انداز سے میرا تعارف کروایا اپنی ملازماؤں سے؟ وہ کڑے تیور لیے سامنے کھڑی تھی۔ تم ہی بتا دو کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ وہ ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ اب تو مشکل میں جان آ گئی تھی، کیا کہتی؟ سب کچھ جانتے بوجھتے انجان بن رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے چڑچڑے لہجے میں جواب دیا۔ وسیع کا دل چاہ کے خوب ہنسے مگر اس کے موڈ کا خیال کر کے موضوع بدل دیا۔
आज हफ्ता है, मैं ऑफिस से वापसी पर गाँव जाऊँगा। कल जल्दी आने की कोशिश करूँगा। घर में ज़रूरत का सब सामान मौजूद है। मुलाजमा खाना बना कर जाएगी। लाख लानत फिर तेरे ते, जे तू गाँव जाना सी धक्के खाना सी, तो फिर उन्होंने कादे वास्ते ले आया। वो आंखें पूरी खोले उलझन से देखने लगी। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? मजबूरी है, फिलहाल मैं तुम्हें साथ भी नहीं ले जा सकता, ना ही किसी के पास छोड़ सकता हूँ। अब वो ड्रेसिंग टेबल के आगे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। इस काम से फारिग होकर वो पलटा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए इसकी जानिब बढ़ने लगा। किंजा इसका अंदाज समझने से काजी थी, अब वो इसके बेहद नज़दीक खड़ा था। शायद दरमियान में एक इंच सांस का फासला था। किंजा की नज़रें इसकी टाई से उलझने लगी। अगर कुछ और चाहिए तो कहो। इसके सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस करी थी और धड़कन इस समय किस कदर शोर मचा रही थी। इसके मलबूस की खुशबू किंजा के गिर्द हसार कायम कर रही थी। इसने दायां हाथ उठाकर इसके कान में झूलते अवेज़े को हौले से छुआ, जिसे परेशानी के बायस किंजा ने उतारा नहीं था। शायद इसके हुलिये की वजह से मुलाजमा किसी गलत फहमी की शिकार हो गई थी। मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, बहुत टटोल कर इसने दिमाग से वाहिद परेशानी निकाली, वरना इसकी इस कदर कुर्बत किंजा को सब कुछ भुलाई दे रही थी। ओह, वो चौंका। फिर इसके हुलिये का जायजा ले कुछ ख्याल आने पर वो पलटा और वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। जब वापस मुड़ा तो इसके हाथ में 2 शॉपर थे जो इसने बेड पर रख दिए। इसमें कपड़े मैंने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए लिए थे, देने का मौका नहीं मिला, अब तुम्हारे काम आ जाएंगे। फिर इसने पैंट की जेब से वॉलेट निकाला और 1000 के चंद नोट घसीट कर टेबल पर रखे। इन पैसों से तुम अपनी ज़रूरत का कुछ सामान फ़िलहाल सलमा से मंगवा लो और चाहो तो अपने तरीके से अपना तारुफ करवा दो। और हाँ, घर से बाहर जाने की कोशिश ना करना, बाहर गार्ड मौजूद है। वो बैग के अलावा अपना सेलफोन और की चेन उठाता हुआ बाहर निकल गया। तो तू सामान ले आके देना, उन्हें प्रोवाइड कर, पहले उसकी हर चीज़ प्रोवाइड कर। बीवी ले आंदा शौक सी, तो हम पहले दी ज़रूरत पूरियाँ कर। दिल चाह रहा अभी इसी वक्त पुलिस लेकर इसके घर पर रेड डलवा दूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी गैदरिंग में किंजा को ले जाने की? रुहेल बफरा हुआ था, रुखसाना इसे बमुश्किल काबू किए में थी। वो किसी को तमाशा देखने का मौका नहीं देना चाहती थी। रुहेल तो ये मालूम होने पर कि बंटी किंजा को वसी तक लेके गया, बंटी मैरिज गार्डन में इसकी खबर लेने को तैयार हो गया। दुनिया मज़े ले लेती इसके झगड़े के। रुखसाना और रिकजा इसे बमुश्किल घर लेकर आई थी। तुम क्या चाहते हो कि लोग हम पर हंसे? मैंने किंजा का निकाह किया तो अपने सोशल सर्कल को इनवाइट नहीं किया, किन जाहिल लोगों को साथ की मुझे बस शर्मिंदा करी थी। मैंने सोचा था कि रुखसती के मौके पर मैं अपने घर में हल्ला गुल्ला कर लूँगी तो किसी को बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा, मगर एहसान अजीम के फरसूदा रवैये से मायूस होकर मैंने सोचा कि किंजा को कहीं और ब्याह दूँगी। किंजा की खुशनसीबी कि दूसरा रिश्ता इतना अच्छा मिल गया। मिसेस हामिद का भांजा करोड़ों में खेलता है और अब ये सब कुछ हो गया। तुम सोच भी नहीं सकते अगर ये बात फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। हम सबको ये बता देंगे कि आगे अचानक ही किंजा का एक अच्छा रिश्ता आ गया फ़ौरन से, तो हमने एमरजेंसी में इसका निकाह कर दिया और अपने शौहर के साथ फ़ौरन चली गई। इतने सालों में बनाई गई इज्जत को मैं मिट्टी में नहीं मिला सकती। सुना तुमने, किंजा ने वसी का साथ दिया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इन्होंने लहजे को सख्त रखा था। भाड़ में जाएं आप सब, रुहेल बदतमीजी से कहता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में गायब हो गया। रुखसाना हारे हुए अंदाज में सोफे पर गिर गई। जिद्दा दी माँ जो जिस तरह की तरबियत की थी उदा दी औलाद निकलनी ना, लेकिन वो सही निकल आई सी कुड़ी। मसी ने गाँव पहुँचकर जब से जगते हुए बाबा को अपनी गुज़िश्ता शब की कार्रवाई बताई तो इसका ख्याल था कि बाबा भी गरजेंगे, मगर इनकी तवक्का के बरखिलाफ इन्होंने मुस्कुराते हुए उसका कांधा थपथपाया। बोले, अच्छा कि तुमने, वरना रुखसाना इसका निकाह पर निकाह कर देती। इन तक भी खबर पहुंच चुकी थी। जी बाबा, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा, इसने बताया। बहू है कहाँ? अम्मा जान ने चौंक कर पूछा। अम्मा जान इसे घर पर ही छोड़ कर आओ, इस तरह साथ लाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। अजनबी जगह पर एक कमज़ोर दिल की लड़की को छोड़ना ठीक लगा तुम्हें? पीछे से कोई मसला हो गया तो? अम्मा जान का लहजा नागवारी लिए हुआ था। बाबा के चेहरे के तासरात भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड छोड़ कर आओ, इसने बताया। फिर भी सुबह होते ही निकल पड़ना, और जब दोबारा हो तो बहू को साथ लेकर आना। अम्मा जान के कहने पर इसने इस बात में सर हिला दिया। घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर अजनबी जगह तो थी। दिन तो जैसे तैसे निकल गया। 8 बजे के करीब इसने खाना गर्म करके खाया, फिर टीवी लगाकर बैठ गई, मगर अभी इसे खौफ महसूस होने लगा था। और फिर टीवी लगाकर बैठ गई, मगर अभी इसे खौफ महसूस होने लगा था। टीवी बंद करके इसने फुल वॉल्यूम में गानों की सीडी लगा ली। 1 घंटा मजीद गुजर गया। नींद भी आ रही थी। गुज़िश्ता रात भी बेचैन से गुजरी थी। नींद भी पूरी नहीं हुई थी। नींद को भगाने के लिए इसने कॉफ़ी बनाकर पी ली। अजीब से वहम में सता रहे थे कि घर में घुसते इसे मार कर चला गया तो। रात का 1 बज के बाहर हु का आलम था और अंदर से वो सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद किए मैगजीन पढ़ रही थी। पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। दिमाग वसी और मम्मा में उलझा हुआ था। इन दोनों की वजह से आज वो इस हाल में थी। रात का जाने कौन सा पहर था, शायद आखिरी पहर था, जब वो ज़ोर शोर से रोने बैठ गई। तब इसने कुछ देर बाद अल्लाह अकबर की सदा सुनी तो इसने उठकर वजू की और नमाज अदा की। बाहर उजाला फैल चुका था, लेकिन घर के अंदर आती थी क्योंकि इसने सारी खिड़कियों के पर्दे गिराए हुए थे। भाड़ में गई ऐसी ज़िंदगी, जब किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है तो फिर ज़िंदा रहने की क्या ज़रूरत है? मुसलसल जागने की वजह से अब इसके हवास काम करने के काबिल नहीं रहते। वो बड़बड़ाती हुई इधर उधर ठोकर खाती हुई किचन में आ गई। दरवाज़ा खोलकर तेज़ फल की छुरी निकाली, दाएं कलाई में छुरी थाम कर बाएं कलाई आगे की ताकि नस काट दे। आम हालात में ऐसी कोई हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सारी वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी, मगर ये क्या? इसके दाएं कलाई किसी की मजबूत गिरफ्त में थी। इसके गले से हल्की सी चीख बुलंद हुई। ये क्या हरकत है? आइंदा अपनी जान लेने की कोशिश की तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। इसने वसी के अल्फाज पर गौर नहीं किया। जहन में था तो बस इतना कि वो इस घर में तन्हा नहीं है। वसी इसके हाथ छुरी से
لے کر سلیب پر رکھ چکا تھا اور اب اسے اپنے حصار میں لیے کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اس کے کشادہ سینے پر سر ٹکائے شاید آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے بیڈ روم تک پہنچ گئے۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر وہ کہا، کنزا؟ اس نے کنزا کا چہرہ تھپ تھپایا۔ کنزا نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ جاؤ بیڈ پر سو جاؤ۔ آپ انداز سوالی تھے، اس کے حوالے سے کام کرنے لگے تھے۔ میں ادھر ہی ہوں، وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا تو وہ بیڈ پر ڈھیر ہوگی، جبکہ وسیع سے کمر اڑا کر کچھ دیر ادھر ہی صوفے پر بیٹھا رہا تاکہ وہ گہری نیند سو جائے۔ وہ جب دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا تو بڑبڑاتی ہوئی کچن کی سمت جا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے کیا تاکہ دیکھ سکے وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ کلہ چھڑنے کا تو پھر انہیں ہی کچھ کرنا، اگر میں لیٹ ہو جاتا تو وہ جانے کیا کر بیٹھتی، اس نے جھڑجھڑی لی۔ چند روز مزید آگے سے رکھے کنزا نے خاموشی سے اپنے لیے دوسرا بیڈ روم سیٹ کر لیا۔ وسیع نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دے رہا تھا، جانتا تھا موجودہ صورتحال نے اس کے ذہن پر منفی اثر ڈالا ہے۔ ماما ایک مرتبہ بچوں کو ساتھ لے کر اس سے ملنے آئی تھی، انہی کی زبانی سے پتہ چلا کہ ماما نے روہیل کو کسی بھی کارروائی سے روک دیا تھا۔ وہ جتنی دیر بیٹھی رہی کنزا کی دلجوئی کرتی رہی۔ وہ اس کے لیے وہ بے حد خوبصورت سوٹ لے کر آئی تھی۔ اس شام وسیع وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ آج کل وہ گھر پر زیادہ وقت گزارتا تھا، اسے کنزا کی تنہائی کا خیال رہتا تھا۔ اکثر آفس کا کام گھر لے آتا۔ کچھ دنوں سے کنزا نے ملازمہ کو کھانا بنانے سے منع کر دیا۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری خود پر لے لی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں مصروف تھی جبکہ وسیع ٹی وی پر بزنس چینل لگائے کارپٹ پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ گاہیں بگاہیں گردن گھما کر اس کی مصروفیت کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ دال چاول، کنزا نے بغیر مڑے جواب دیا، ساتھ میں کباب فرائی کروں گی۔ وسیع نے فریزر میں پیکٹ میں محفوظ کھانوں کا سٹاک رکھا تھا۔ کنزا کے آنے سے اسے گھر کا ماحول خوبصورت لگنے لگا، حالانکہ وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سلاد بنانے میں مصروف تھے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ بریکنگ نیوز ہے، اس نے کھیرے کا پیس اٹھا کر منہ میں ڈالا، جبکہ کنزا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ موما بتا رہی تھی کہ تمہاری ماما نے اپنے ملنے والوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کنزا کی شادی ایک فارن ریٹرن سے کر دی ہے اور تم اپنے شوہر کے ساتھ فارن جا چکی ہو۔ کنزا نے دیکھا وسیع کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ نے اور ماما نے مل کر میری زندگی برباد کر دی، وہ ترشی سے بولی۔ میں نے کیا کیا؟ اسے گویا بجلی نے چھوا۔ آپ جس طرح مجھے لے کر آئے، کیا یہ صحیح طریقہ تھا؟ ماما نے غلط فیصلہ کیا تھا، پر کیا ضروری تھا کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے؟ مجھے لانا ضروری تھا تو یہ کام آپ کے بڑے بھی کر سکتے تھے۔ ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہوا تھا وہ ہمارے بڑوں نے جوڑا تھا، کم از کم اس طرح میرا مان تو نہ ٹوٹتا، میں اپنی نظروں میں بے مایہ تو نہ ہوتی، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ وسیع تو سمجھتا تھا کہ بہت لاؤبالی ہے، پر اب اس کی باتوں نے وسیع کے لیے سوچوں کو کئی دروا کر دیے۔ وہ چپ سادے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ کھانا بھی خاموشی سے کھایا گیا۔ کنزا کام نپٹا کر سونے کے لیے چلی گئی تو وسیع نے گاؤں کا نمبر ملا۔ پھر بہت دیر تک آہستہ آواز میں اماں جان سے باتیں کرتا رہا۔ نتیجے میں دوسرے دن اماں جان صفی کے ساتھ اسے لینے آ پہنچی۔ مجھے جب پتہ چلا کہ وسیع تمہیں لے آئے تو میں دوسرے دن ہی تمہیں گاؤں لے جانے کے لیے آ رہی تھی کہ اچانک تمہارے بابا کی طبیعت بگڑ گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ اب ایسی حالت میں انہیں چھوڑ کر آنا اچھا نہیں لگا۔ جیسے ان کی طبیعت بہتر ہوئی میں نے صفی سے کہا کہ مجھے شہر لے چلو، بہو کو لے آؤ۔ انہوں نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ کنزا نے شوقی نظروں سے وسیع کو دیکھا، مگر وہ تو صفی کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ میں گاؤں میں سب کو بلا کر ولیمہ کروں گی، پھر تم کنزا کو اپنے ساتھ لے آنا، تب تک ہماری بہو میرے ساتھ رہے گی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی اور وسیع سے کہا، جواباً وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ چلو پھر گاؤں پنڈ چلو۔ بابا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ 2 روز تک اماں جان کے ملنے والیاں بہو کو دیکھنے کے لیے آتی رہی۔ اماں جان نے سب سے یہی کہا کہ حالات کے پیش نظر اچانک انہیں بہو کی رخصتی کروانی پڑ گئی، جلدی ولیمے کی تقریب کا اہتمام کریں گی۔ اماں جان چاہتی تھی کہ ہر وقت بنی سبری رہے۔ انہوں نے اس کے لیے عمدہ اور نفیس جوڑے بنوائے تھے، ساتھ ہی زیور بھی تھا جو کہ اماں جان چاہتی تھی کہ کنزا پہن کر رکھے۔ اس شام ایک عجیب بات ہوگی۔ چودھری صاحب جو کہ بابا کے پرانے دوست تھے وہ بابا سے ملنے آئے تھے۔ اماں جان بھی بیٹھک میں موجود تھی۔ چودھری صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ صفی احسان کے لیے لے کر آئے تھے، اور بیٹی رشنا نہیں تھی، عائشہ تھی جو ماضی قریب میں میگھا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ عائشہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوئی تھی۔ بابا اور چودھری صاحب نے باہمی مشورے سے 15 دن بعد کی تاریخ شادی کے لیے طے کر دی۔ 2 دن کے وقفے سے صفی اور وسیع کا ولیمہ رکھا گیا۔ کنزا نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ ماما کا دیا ہوا دکھ بھولنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، پھر بھی وہ خود کو مگن ظاہر کرتی، اماں جان کے ساتھ باتیں کرتی، صفی کے ساتھ مذاق بھی چلتا رہتا۔ صفی سے اتنی بڑی خوشی سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ صفی تو واقعی پاگل ہو گیا ہونا۔ صفی سے دل دی گل بار مراد بار رہی۔ صفی بھائی آپ کا چہرہ کھلا پڑا ہے، کیا ارینج میرج پر بھی بندہ اتنا خوش ہوتا ہے؟ اسے شک گزرا۔ کسی دوسرے کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں میرا بڑا بھائی بھی کچھ ایسے خوش دکھائی دیتا تھا اپنے موقع پر۔ صفی نے حساب برابر کیا۔ دن پر دن گزرے تھے۔ وسیع نے کیا مصروفیت پال لی تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں اٹھتے بیٹھتے سے یاد کرتی، شہر سے وسیع کا فون آ گیا۔ اسے جانے صفی سے کیا کہا کہ وہ اسی وقت کنزا کو لے کر شہر کے لیے نکل پڑا۔ صفی نے اتنی جلدی مچائی کہ اسے کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وسیع نے خود تو آئے نہیں اور مجھے کیوں بلوایا؟ دوران سفر وہ صفی سے الجھ پڑی۔ چل کر دیکھ لو، اس نے مجھے کہا کہ کنزا کو شہر لے آؤ، باقی تفصیل تم وہاں جا کر اس سے معلوم کر لینا، صفی نے جواب دیا۔ بقیہ رستہ دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ شہر پہنچ کر جب وہ وسیع کی رہائش گاہ پہنچے تو ان کا منتظر تھا۔ گھر رہے وہ کنزا کو اپنی نسان میں بیٹھنے کا کہتا ہوا خود دروازہ لاک کرنے لگا۔ کنزا یہ سارا چکر سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ جب وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تب وہ بولی، ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ اس چہرے پر طبیعی سنجیدگی طاری تھی۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ وہ چیخ پڑی۔ روہیل ہاسپٹل میں اسے بلٹس لگے ہیں، وہ اتنا بتا کر رک گیا۔ کیسے؟ کیا ہوا؟
اس نے وسیع کی شرٹ کی آستین پکڑی۔ روبی کے گھر مہندی کی تقریب میں رکشا کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس کے کلاس والوں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی، جس پر روہیل کا اسے جھگڑا ہوا وہ لڑکا کسی سیاستدان کا بیٹا ہے۔ جھگڑا بڑھنے پر اس نے ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ روہیل کو 2 بلٹس لگے۔ اس نے سنجیدگی سے بتایا، اوہ خدایا، اب کیسے ہے وہ؟ اس کے دل کو دھکا لگا، وہ ان دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا مگر روہیل کو اب تک ہوش نہیں آیا۔ وسیع نے اب اس کا جائزہ لیا۔ لیمن قمیض اور شلوار دوپٹے میں ویسے لگ رہی تھی جیسے وسیع سے سوچتا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا اس حادثے کے متعلق؟ اسے خیال ہے کل مومو کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا۔ جب میں ہاسپٹل گیا تو تمہاری ماما بہت شرمندہ ہو رہی تھی، تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ روہیل کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں بدل کے رکھ دیا، اس لیے میں نے تمہیں بلوایا۔ وسیع نے بتایا گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رک چکی تھی۔ آؤ۔ وہ اس کی جانب کا دروازہ کھولے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ کنزا نے اپنا سر ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے اپنے مضبوط اور پرحدت ہاتھ میں تھام لیا۔ دونوں ہاسپٹل کی عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ رخسانہ رحمان نے روم کے باہر ہی مل گئی، لیکن وہ یہ نقصق سے تیار رہنے والی رخسانہ رحمان تو نہیں تھی جن کا میک اپ کبھی مٹتا نہیں تھا۔ مرض کے کپڑوں میں میک اپ سے بے نیاز چہرہ اور نماز کے سٹائل میں باندھا دوپٹہ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ کنزا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ مما؟ کنزا کے لب کانپے، رخسانہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لی۔ کنزا جانو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت غلط کرنے چلی تھی، میں تو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں، مجھے میرے گناہ کی کتنی بڑی سزا ملی۔ روہیل کی حالت دیکھ کر رخسانہ جیسی عورت کا گھمنڈ اور تن کا دم توڑ چکا تھا۔ وہ کنزا کو خود سے لے گئے آنسو بہا رہی تھی۔ کنزا کا دل ایک پل میں پگھل گیا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وسیع کے ساتھ چلتی ہوئی وہ دونوں ماں بیٹی کمرے کے اندر آ گئی، جہاں بیڈ پر پڑے روہیل کو دیکھ کر کنزا بھی آنسو بہانے لگی۔ تبھی وسیع نے اس کے گرد بازو پھیلا کے اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ رخسانہ رحمان بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کنزا اور وسیع کو ایک ساتھ دیکھ کر اب شدت سے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنا سجیلا تھا یہ شخص جو ان کی بیٹی کا مقدر تھا، اور وہ کتنی بڑی نادانی کرنے چلی تھی۔ روہیل کے زرد چہرے پر نظر جما کر وہ دل ہی دل میں پھر سے اپنے رب سے معافی مانگنے لگے۔ اپنے مصیبت آوے تے پھر اللہ ہی یاد آندا سارے نوں، پھر اپنے گناہ یاد آندے۔ رات کے روہیل کو ہوش آ گیا، اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ موت کو اس قدر نزدیک سے دیکھ کر اب زندگی کی حقیقت سے سمجھ میں آ گئی تھی۔ 2 دن بعد بابا اور اماں جان بھی روہیل کی عیادت کے لیے شہر آئے تھے۔ اب روہیل کی طبیعت بہتر تھی، وہ شرمندہ بھی تھا، اس نے احسان عظیم سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگی تو انہوں نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ رخسانہ رحمان نے بھی ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جب وہ واپس جانے لگے تو کنزا بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صفی کی شادی میں چند روز رہ گئے تھے۔ رخسانہ نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا، جنہوں نے اس کی ماما کے غلط اقدام کے باوجود اسے اپنے گھر میں عزت دی تھی، اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا تھا۔ اماں جان رخسانہ کو صفی کی شادی کا دعوت نامہ پورے زور اصرار کے ساتھ دیا تھا۔ فضا میں لذیذ کھانوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ تازہ گلابوں کی مہک اور ساتھ ہی ملے جلے پرفیومز کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ رنگین آنچل لہراتے پھر رہے تھے، گاہیں بگاہیں چوڑیاں اور پائل کا دل فریب جل ترنگ بھی سنائی دے رہا تھا۔ آج صفی کا سپنا پورا ہو رہا تھا۔ آج عائشہ چودھری حویلی سے رخصت ہو کر احسان عظیم کے آنگن میں بہو بن کر آ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت عائشہ کے ساتھ ساتھ کنزا کی آنکھیں بھی پھیک رہی تھی، اس سپنے کی پامالی پر جو ایک لڑکی کم عمری میں آنکھوں میں سجا لیتی ہے۔ میں کسی رخصت ہو کر سسرال جانے کا سپنا، اس کی ماما کی غلط سوچ نے اس کا سپنا چور چور کر دیا۔ اب رخسانہ رحمان کو اپنی غلطی کا کتنا پچھتاوا کیوں نہ ہو، کنزا کا سپنا تو ٹوٹ چکا تھا۔ نابی کامدار سوٹ میں اماں جان کے اسٹار پر ولیمے کی دلہن کی طرح سجی ہوئی وہ سوگوار سی کھڑی تھی۔ جب وسیع نے اس کا ہاتھ تھام کر ہولے سے دبایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا لکھا جا چکا تھا، اسی طرح جیسے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ اب اس پر افسوس کرنے یا آنسو بہانے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ تمہیں وسیع احسان کی بننا تھا، کیونکہ وسیع احسان نے تمہیں اپنے جذبوں کی سچائیوں کے ساتھ اپنے رب سے مانگا تھا۔ وسیع نے مدھم لہجے میں اظہار کے پھولوں سے اس کا دامن بھر دیا، شاید اسی طرح اس کا ملال چاہتا رہے۔ پھر جب رخصتی کے بعد عائشہ کو صفی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو مومو نے رخسانہ بھابھی کو اشارہ کیا، وہ کنزا کا ہاتھ تھامے اندرونی راہداری کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں لے جا رہی ہیں آپ مجھے؟ اس نے ماما سے سوال کیا۔ مومو بھی ساتھ ہی تھی۔ تمہیں وسیع کے کمرے تک رخصت کرنے، مومو نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ لیکن وہ ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ نظروں کے سامنے وسیع کے کمرے کا دروازہ تھا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، مومو نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی اور داماد دونوں ہی بہت روایت پسند ہیں، روایتی طریقے سے تمہاری رخصتی نہیں ہوئی تو تم دونوں نے نئی زندگی کی شروعات نہیں کی۔ میں تمہیں اپنے گھر سے تو رخصت نہیں کر سکی، مگر اپنے ہاتھوں سے تمہیں وسیع کے کمرے تک تو چھوڑ سکتی ہوں، رخسانہ پشیمانی سے بولی۔ ان دونوں نے تو ہوا بھی نہیں لگنے دی، وہ تو کل رات کو میں کپڑے لینے چھت پر گئی تو دیکھا کہ وسیع ٹھنڈ کے باوجود چھت پر سو رہا تھا، یہ دونوں تو یوں ہی نادانی کرتے رہیں گے۔ مومو نے بھانڈا پھوڑ دیا، دن میں وسیع کی بھی خبر لی تھی۔ چلو شاباش، اندر جاؤ، اللہ تمہیں سدا وسیع کے ساتھ خوش رکھے۔ رخسانہ نے اس کی پیشانی چوم کر کمرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا، جو کھلتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اندر داخل ہوئی ہوگی، پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا، نظروں کے بالکل سامنے وسیع کھڑا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے، آنکھوں میں پیار بھری چمک لی۔ وسیع کے لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس سارے ڈرامے سے باخبر تھا۔ وہ بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ وسیع دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا، وسیع کے ساتھ ہی کنزا کی خوشیاں بھی تھی جو اب اس پر دامن پھیلانے کے لیے تیار تھی۔ ختم شد۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میرے حساب سے تو اچھا ناول تھا، لیکن نا 1-2 سین اور ہونے چاہیے سی، ہیرو ہیروئن دیتے ہونے چاہیے سی نا۔ خیر، یہ ڈپلومیٹ جو اوپر نام لکھا ہوا نا وہ صحیح ہے، اس طرح کا PDF کے اوپر نام لکھا ملا مجھے۔
خیر آپ کو کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے تو اچھا لگا. وسیع کا اپنی جگہ پہ جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا تو، لیکن غلط کنزا بھی نہیں تھی. سارا قصور اس کی فسادن تفرادن ماں کا تھا. لیکن چلو بس جو نصیب میں لکھا ہو وہ ہونا ہی ہوتا ہے. تو کیسا لگا آپ کو ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے. سیرش محمود ریچ فنی ناول بھی لکھیں پلیز, وہ لانگ بھی ہو تھوڑا. یار میں لکھتی نہیں ہوں, نریٹ کرتی ہوں. میں نے رائٹر سے پرمیشن مانگی بھی ہے ایک فنی ناول کی نا, اگر تمہیں مل گئی تو انشاءاللہ پھر اس کو ریڈ کریں گے ہم. وہ میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے, بلکہ میرے پاس بک فارم میں پڑا ہوا, مجھے لاسٹ ایئر ریچ نے گفٹ کیا تھا. باقی دعا کریں پرمیشن مل جائے. تھینک یو سائرش. سائم بھائی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الطاف احمد اچھا ناول تھا. کدھر تھی آپ؟ کافی دنوں بعد آئی ہیں. طیبہ اشرف وعلیکم السلام. آپ بھی اچھا ناول ہے اور ریڈنگ ہمیشہ کی طرح بہت بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ طیبہ. ایمر او معذرت سیس, مجھے نہیں پتہ تھا آپ کی برتھ ڈے کا. ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سیس. اللہ آپ کو زندگی کے ہر مقام پہ ڈھیروں خوشیاں اور کامیابیاں نصیب کریں اور آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھیں. آپ کا فیوچر انشاءاللہ بہت خوبصورت ہو. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. لیکن آپ کو میرا برتھ ڈے نہیں پتہ تھا؟ آپ نے مجھے آج کتنے دنوں بعد, آج میرا خیال 4-5 تاریخ ہے, آپ نے مجھے 4-5 دن کے بعد وش کیا ہے. امید نہیں تھی آپ سے. چلیں کوئی نہیں, اٹس اوکے. مدیحہ طاہر نے دل بھیجے ہیں. آمرہ طفیل, شروع میں بہت انسلٹنگ ناول تھا لیکن صفا کا پازیٹیو چینج واقعی میں اچھا تھا. یہ لاسٹ ناول میں نا, میں یہ والا لاسٹ ویڈیو میں یہ والا کمنٹ میں ریڈ کر رہی تھی لیکن میرا ٹائم پورا ہو گیا تھا, اس وجہ سے وہ مجھے بیچ میں اسکپ کرنا پڑا. چلیں اب ریڈ کرتے ہیں. لیکن صفا کا پازیٹیو چینج واقعی میں اچھا تھا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اس نے ہر وہ چیز ختم کر دی جس کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئی, لیکن وہ اس کے لیے نہیں کیا جس نے ریجیکٹ کیا تھا. وہ تو بائی چانس اولاد کی وجہ سے رشتہ بچانا ہی تھا. باقی ایوب اور افشین اچھے کریکٹرز تھے. داؤد صاحب تو اللہ ہی حافظ ہے. داؤد دا واقعی اللہ ہی حافظ ہی. داؤد نو چھترا دی کمی سی بس. تھینک یو آمرہ. ماہین راجپوت, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اریج. اللہ بلیس یو ود لاٹ آف ہیپینس, ویلتھ, ہیلتھ اینڈ سکسیزفل لائف. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ فار لیٹ وش. الطاف احمد ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو الطاف احمد, آپ نے بھی بہت لیٹ وش کیا, مجھے آپ سے بھی امید نہیں تھی. خیر ابھی کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچا اور ویڈیو بھی ختم, تو پھر مجھے اجازت ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.